مکھیوں کے تقریباً 20,000 کے قریب نسلیں ہماری اس دنیا پر موجود ہیں، جن میں سب سے اہم کردار شہد کی مکھیوں کا یعنی ہانی بیز کا ہے۔ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ دنیا کے تمام شہد کی مکھیاں اگر اچانک اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو تمام انسان صرف 4 سالوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ سائنٹسٹ کے مطابق شہد کی مکھیوں کی تعداد ہماری اس دنیا سے مسلسل کم ہو رہی ہے اور یہ 50% سے 90% تک کم ہو چکی ہے۔ 1988 میں ان کے گھر تقریباً 50 لاکھ کے قریب تھے، جو کہ اب صرف 25 لاکھ رہ گئے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ انسان شہد کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شہد کی مکھیوں کے خاتمے کے بعد اس دنیا کے ماحول کے جو حالات ہوں گے، انسان اس میں سروائیو نہیں کر سکے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی اہم وجہ ہے کہ اس چھوٹے سے کیڑے کی اہمیت اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے لیے اتنی کیوں ضروری ہے؟ دراصل شہد کی مکھیاں سب سے اہم انسیکٹ پولینیٹرز ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کی طرح پودوں میں بھی میل اور فیمیل موجود ہوتے ہیں۔ میل پودوں کے پھولوں پر پولن موجود ہوتا ہے۔ اس پولن کے اندر ایک تیز طرح کی خوشبو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شہد کی مکھیاں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور جب یہ شہد کی مکھیاں اس پولن پر جا کر بیٹھتی ہے تو یہ پولن ان کے پاؤں اور جسم پر چپک جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ مکھیاں فیمیل فلاور پر جا کر بیٹھتی ہیں تو وہاں اس پولن کو پھیلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر مکمل ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی دنیا بھر کے پودوں کے اندر پھل لگتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹا سا کیڑا جسے قدرت نے یہ کام سونپا ہے۔ ویسے تو یہ کام دنیا کے اور بھی بہت سارے پرندے اور مکھیاں کرتی ہیں، لیکن 70% یہ کام شہد کی مکھیاں ہی کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کا 70% قدرتی خوراک یا فروٹس ان شہد کی مکھیوں کی مہربانی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارا ایکو سسٹم بالکل تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پولینیشن نہیں ہوگی تو لوگوں کی کھانے کے لیے ہر سال $265 ملین کا کھانا کم پڑ جائے گا۔ درخت ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے انسانوں کے لیے آکسیجن کم پڑ جائے گی۔ زمین کا ٹیمپریچر اور گلوبل وارمنگ بڑھ جانے کی وجہ سے دنیا کے گلیشیئر پگھلنا شروع ہو جائیں گے، جس سے مزید سیلاب آئیں گے اور سمندری سطح سے نیچے تمام علاقے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ لوگ بھوک مری سے مرنے لگیں گے، کیونکہ اگر وہ فروٹس اور سبزیوں کو چھوڑ کر جانوروں کا گوشت کھانا بھی شروع کر دے تو جانوروں کے لیے بھی گھاس کم پڑ جائے گا اور وہ بھی مرنے لگیں گے، یعنی انسانوں کا سروائیو کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا۔ اب آپ ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ چھوٹی سی مکھی صرف 4 سال میں کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق COD یعنی کلونیکل کلوسس ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے، اور یہ ایڈلٹ ہونے سے پہلے ہی مر رہی ہے، جس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ ہم انسان ہی ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک ایک کر کے نہیں بلکہ ان کے پورے جتھے ہم انسانوں کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ 2 طرح کے پیراسائٹس ان پر حملہ کر کے ان کی پیدائش اور سروائیول کو روک رہے ہیں، اور سن 2006 سے مسلسل ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پودوں پر زہریلی ادویات کا چھڑکنا بھی اس کی ایک اور اہم وجہ ہے۔ سن 1990 میں نکوٹین نائٹس کا کیمیکل پودوں پر استعمال کرنے کے لیے آفیشل طور پر پوری دنیا میں اپروو ہوا، اور پوری دنیا کے اندر یہ تقریباً ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ زہریلا سپرے ان شہد کی مکھیوں کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے۔ پولینیشن کے دوران جب یہ زہریلا سپرے پودوں کے پھولوں پر موجود ہوتا ہے تو ان پر بیٹھنے والی مکھیوں پر بھی یہ چپک جاتا ہے، اور جب یہ مکھیاں واپس اپنے شہد کے چھتے پر واپس لوٹتی ہیں تو پورے کے پورے جتے کے اندر یہ کیمیکل پھیل جاتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کیمیکل کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کا نروس سسٹم بھی ڈیمیج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہے اور آخر میں کہیں کھو کر مر جاتی ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا تو آنے والے وقتوں میں شہد کی مکھیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ موبائل فون سے نکلنے والے خطرناک ریڈیشنز بھی ان کی تعداد میں مسلسل کمی کی ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ موبائل ٹاور سے نکلنے والے ریڈیشنز کی وجہ سے ان کی دماغ میں موجود قدرتی کمپاس ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا، اور یہ شہد کی مکھی راستہ بھول کر مر جاتی ہے۔
اس کے علاوہ باقی پرندے بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کے اثر میں آ کر مسلسل مر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اور بھی کافی فیکٹرز ہیں۔ مثال کے طور پر بدلتے موسم کے اثرات، جنگلات کا کٹاؤ جو ان کی نسل کشی کی وجہ بن رہے ہیں، اور یوں ان کے خاتمے کے بعد ایک ایسی چیز جو ان سے جڑی ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو کر انسانوں کے لیے اس دنیا میں رہنا ناممکن بنا دیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل ٹاورز کی ریڈیشنز کو ان کے ماحول سے دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ زہریلی سپرے کا روک تھام ان کے بچاؤ کے لیے یقینی بنایا جائے اور مصنوعی طور پر ان کی افزائش کی جائے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچوں کو آکسیجن مہیا ہو، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کے اثرات پوری دنیا بھگتے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔